آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ پریم نگر۔ منجو دینا کو آتے ہوئے دیکھ کر بولا، دھنے بھاگ ہیں میرے۔ دینا شرما گئی، اس نے اسے جان لیا تھا، اس لیے وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر چلے گئے، ایک دوسرے کو اور جاننے کے لیے یا اپنے آپ کو بھولنے کے لیے۔ نگر چھوڑ کر چلے گئے۔ دینی چلی گئی، دینی نگر چھوڑ کر چلی گئی۔ نگر میں چرچا ہوا، کھاڑی میں مرلیوں نے بڑھا چڑھا کر دینا کے چلے جانے کا دکھڑا رویا۔ شاید بڑھا چڑھا کر نہ رویا ہو، دکھ کو کون بڑھا چڑھا سکتا ہے۔ ادھر نزی نے اپنے آجو کا آخری پیغام سنا، اپنے چاہنے والوں کو جانو۔ وہ گویا چونک کر بھاگ اٹھی۔ کس کے لیے جان سے چلے گئے؟ کس کی خاطر؟ اپنی جوانی لٹا دی، اپنا بلیدان دے دیا۔ ہائے کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ گئے نہیں، وہ تو مجھے پریم کرنا سکھا گئے ہیں۔ پریم اپنا بلیدان ہے، مٹ کر جینا۔ اپنے چاہنے والوں کو جانو۔ میں پالن کروں گی، میں زونوں سے پریم کی بھیک مانگوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے، نہ کریں تو میں پراشچت کروں گی۔ میرا سر نہ اٹھے گا۔ اور وہ چھم چھم رونے لگی، چھم چھم روتی رہی۔ زونوں نے سنا کہ دینا چلی گئی، نگر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہاں میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا، وہ میری خاطر نگر چھوڑ گئی ہے، میرے لیے اپنا آپ کھو دیا۔ ہاں میرے لیے، اسے مجھ سے پریم تھا نا۔ ہائے میں کس قدر اندھا رہا، میں نے اسے نہ جانا۔ وہ چلی گئی تاکہ مجھے بیاہ سے انکار نہ کرنا پڑے، میری نزی بدنام نہ ہو۔ اس نے اپنا آپ قربان کر دیا۔ واقعی وہ دیوی تھی اور میں اندھا دیوانہ۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس چلی گئی دیوی کے سامنے محبت کی جوت جلا کر بیٹھ گیا۔ فلی اپنی وائلن اٹھا کر آجو کی قبر پر جا بیٹھی۔ اسے اپنے مرے ہوئے پریمی سے محبت ہو چکی تھی نا۔ اس کی وائلن سے برا کے بین نکلے۔ نزی نے یوں محسوس کیا جیسے وہ گیت اس کے اپنے آجو کا سندیس ہو۔ میں پالن کروں گی، وہ بڑبڑائی۔ میں نے زونوں کو جان لیا۔ اور وہ از سر نو زونوں کے لیے چھم چھم رونے لگی۔ زونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے دینا جاتے ہوئے اپنے دل کا درد ہوا میں بکھیر گئی ہو، جو دینی کی قربانی کا شاہد تھا۔ نہیں نہیں، وہ گئی نہیں، وہ یہی ہے۔ جسم کے جانے سے بھی کوئی جاتا ہے، بلکہ وہ تو نگر میں آ گئی ہے، میرے من کے نگر میں، میرے من کی دیوی۔ اور دینا کی خاطر وہ کروٹیں بدلنے لگا اور آہیں بھرنے لگا، اور وہ سمٹ سمٹ کر ایک دوسرے سے لگ گئے۔ ٹہنیوں نے ایک دوسرے کے شانوں پر سر رکھ کر آہیں بھرنا شروع کر دیں۔ چشمے ٹپ ٹپ رونے لگے۔ کوئل نے بچھڑے باسیوں کو یوں آوازیں دینا شروع کر دیا جیسے وہ آ جائیں گے۔ پگڈنڈیاں ادھر ادھر دوڑیں جیسے کھوئے ہوئے ابھی مل جائیں گے۔ آسمان نے اپنا پردہ اور بھی گاڑھا کر دیا تاکہ گئے ہوئے باسیوں کی یاد آسمانوں پر نہ پہنچ جائے۔ کہیں فرشتے بھی نہ چاہنے لگیں کہ اللہ میاں چلے جائیں اور آسمانوں پر بھی جستجو کی رنگینی کا چرچا ہو، کہیں وہاں بھی ایک نگر نہ بس جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، مبالغہ ہے۔ حقیقت یوں ہے کہ وائلن سے برا کے بین نکلتے ہیں، ٹہنیاں سر دھن دھن کر سنتی ہیں، چشمے چھن چھن ناچتے ہیں، نگر کے باسی خوشی کے آنسو روتے ہیں، ڈنڈیاں ادھر ادھر ناچتی ہیں، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی سی بات سچی ہو۔ بہرحال نگر اور بھی بستا ہے اور نگر کے باسی اور بھی جیتے ہیں۔ سب ہیڈنگ تین خدا۔ وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے، چہرے اظہار جذبہ یا خیال سے خالی، منہ اطمینان کی شدت سے یوں سوجے ہوئے گویا پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد کوئی بے حسی کا تودا بن کر رہ گیا ہو۔ آنکھیں کھلی، محض کھلی، نظر سے آ رہی، سامنے جہاں تک نظر کام کرتی تھی ایک وسیع ویرانہ اونگ رہا تھا۔ وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے، بے نیاز، بے خبر۔ لمبی داڑھی والا لمبی چوڑی گھاٹ پر لیٹا ہوا تھا،
رسیوں کے درمیان وسیع خلا تھے۔ اونچائی اور چوڑائی کو دیکھ کر محسوس ہوتا گویا کسی سائیکلوپ کے لیے بنی ہو۔ اس کی پتلی دبلی دھوتی سے ادھ لپٹی ٹانگیں اس بڑی چارپائی کے کونے میں بے بسی سے پڑی تھیں۔ دونوں بازو اس کے بڑے سر کو تھامے ہوئے تھے۔ پیٹھ تلے ایک میلا اور بھدا گاؤ تکیا سہارا دے رہا تھا۔ منہ چکندر سا سرخ تھا، جس کے تلے سہ رنگی داڑھی سینے تک چلی گئی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ، پھولی ہوئی ناک اور دھنسی ہوئی آنکھیں جو اس پھیلے ہوئے ویرانے سے پرے دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی وہ چونک اٹھتا جیسے اس دنیا میں آ گیا ہو، دائیں ہاتھ سے داڑھی کی وسعت کو محسوس کرتا اور پھر اس کے گلے کے نیچے پردوں سے کی آواز پیدا ہوتی جو اس ویرانے میں گونجتی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک اور طے چڑھ جاتی۔ پھر وہ از سر نو دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کائنات کا جائزہ لینا شروع کر دیتا۔ دوسرا بوسیدہ موڑے پر بیٹھا تھا، لمبا چہرہ، چھوٹی اور شوخ آنکھیں، پچکے ہوئے گال، پتلے پتلے بھنچے ہوئے ہونٹ جو اکثر طنزیہ تمسخر سے کھل جاتے۔ اس سمے آنکھوں میں حقارت کی دھار لہراتی، لمبی نوکیلی انگلیاں انجانے اضطراب سے پیچ و تاب کھاتی۔ وہ پیار بھری نگاہ سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا، گویا انہیں آنکھوں سے چھو رہا ہو، چوم رہا ہو، پھر کن اکھیوں سے اپنے کسی ایک ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرانا، تمسخر آمیز ادھوری مسکراہٹ۔ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتا اور بالآخر آسمان کے پار دیکھنے میں کھو جاتا۔ تیسرا لکڑی کے تخت پوش پر دو زانوں بیٹھا کنگھے سے گیسو سنوارنے میں لگا تھا۔ اس کے تیل سے بھیگے ہوئے سیاہ لمبے بال شانوں پر پڑے تھے، گول ابھرے ہوئے چمکدار گال گویا بے حسی سے پھولے ہوئے ہوں، شرعی مونچھوں تلے منڈی ہوئی داڑھی، موٹے موٹے ہونٹ آپ ہی آپ ہلنے لگتے گویا ورد کر رہے ہوں۔ وہ اپنے گیسو، کنگھے اور اپنے آپ میں مگن بیٹھا تھا، بالوں سے کنگھا نکالتا، بال بناتا، پھر کنگھے کو کلپ کی طرح بالوں میں اٹکا کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرتے ہوئے سبحان اللہ گنگناتا، سامنے رکھی ہوئی پگڑی یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتا، اپنے ننگے گھٹنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتا، چھاتی کے بالوں کو محسوس کرتا، پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر از سر نو کنگھا نکال کر بال بنانا شروع کر دیتا۔ چوتھا جو ایک عام نوجوان دکھائی دیتا تھا، ان کی طرف باری باری عقیدت سے دیکھتا اور مسکراتا، گویا ان سے قرب حاصل کرنے پر مسرت سے پھولے نہ سماتا ہو، اور پھر از سر نو امید افزا نگاہوں سے باری باری ان کا منہ تکتا۔ وہ تینوں اپنے آپ میں کھوئے ہوئے تھے، اور وہ نوجوان ان تینوں کے عقب میں ایک بوسیدہ اور کبڑا دامان بوسیدہ دیوار کے سہارے کھڑا ہو رہا تھا۔ سیاہ نانک چندی اینٹوں کی دیواریں ہڈیوں کے پرانے ڈھانچے کی طرح رینگتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ان کے سامنے ایک بیٹھا سا ٹیلا اس وسیع ویرانے کے تسلسل کو توڑ رہا تھا جو سامنے دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ٹیلے پر قبریں اونٹ پٹانگ ڈھیروں کی طرح بکھری ہوئی تھیں، ارد گرد بگولے خاک اڑا رہے تھے، ٹونڈ منڈ ٹہنیاں چاروں طرف نکل گئی تھیں گویا پتوں کی ہوس میں سرگرداں ہوں، ارد گرد چاروں طرف ریت کی لہریں رینگ رہی تھیں۔ لمبی داڑھی والے نے ایک انگڑائی لی اور گہری اہمیت بھری آواز سے کھنگارا، تھوک کی پچکاری چلائی۔ اپنی آواز کی گونج سن کر اطمینان سے وہ از سر نو خلا میں گھورنے لگا۔ تراشی ہوئی داڑھی والے نے حقارت سے لمبی داڑھی والے کی طرف دیکھا، ہونٹ تمسخر سے کھل گئے۔ اس نے اپنی سیاہ اچکن کے بٹن کھول دیے، گویا کسی جذبے کی شدت سے پکا جا رہا ہو۔ بے خبری میں دو ایک لمبے سانس لیے اور بالآخر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے میں محو ہو گیا۔ منڈی ہوئی داڑھی والے نے کنگھا بالوں میں اٹکا دیا، منہ پر ہاتھ پھیرا اور پھر سامنے دھرے ہوئے بجھے ہوئے حقے کی نہ کو منہ میں لے کر اسے چومنا شروع کر دیا۔ نوجوان نے باری باری ان تینوں کی طرف عقیدت سے دیکھا اور پھر دالان کی بوسیدہ دیوار کی طرف گھورتے ہوئے آہیں بھرنے لگا۔ دفتن منڈی ہوئی داڑھی والے نے حقہ چھوڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر چھاتی کے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔
تراشی ہوئی داڑھی والا چونکا۔ استغفراللہ ربی، وہ دبی زبان میں گنگنایا۔ آنکھ میں وہی چمک لہرائی، ہونٹ کھلے۔ پھر وہ اچکن سے گرد جھاڑنے لگا۔ لمبی داڑھی والے نے کروٹ بدلی اور ٹانگوں کو کھجاتے ہوئے بولا، مولا ہی مولا، سب رولا ہی رولا۔ تراشی ہوئی داڑھی والے نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے لمبی داڑھی والے کے نعرے کی تصدیق کر رہا ہو۔ نوجوان کی نگاہ عقیدت مندی سے بھیگ رہی تھی۔ مولا ہی مولا، اس نے دہرایا۔ تراشی ہوئی داڑھی والے نے نوجوان کی طرف پرمعنی انداز سے دیکھا، مسکرایا اور پھر بامعنی نگاہ سے ارد گرد دیکھ کر اثر نو نوجوان کی طرف دیکھ کر یوں مسکرا دیا گویا داد طلب کر رہا ہو۔ منڈی ہوئی داڑھی والے نے اپنی پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی، پھر کچھ سوچ کر اسے اتارا، یہاں سے وہاں رکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اللہ الصمد، اس کی آواز گونجی۔ تراشی ہوئی داڑھی والا جو ٹیلے کی قبروں کو دیکھنے میں مصروف تھا، چونک کر منڈی ہوئی داڑھی والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اس نے لمبی داڑھی والے کی طرف دیکھا جو ڈھیر کی طرح پڑا تھا۔ اس کی آنکھ چمکی اور ہاتھ کی انگلیاں اچکن کے بٹنوں سے کھیلنے لگیں۔ نہ جانے کب تک وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ویرانے میں دھول اڑنے لگی، بگولے ناچنے لگے، ریت کی لہریں رینگنے لگیں۔ لمبی داڑھی والے کی دھوتی پھڑپھڑاتی، اس کا لمبا سا ہاتھ دھوتی کو رانوں میں دبانے میں لگ جاتا اور پھر وہی مٹھی سی بند کر پڑا رہتا۔ مولا ہی مولا، اس کے منہ سے نعرہ نکل کر گونجتا، سبحان اللہ۔ منڈی ہوئی داڑھی والا اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلاتا، جیسے سامنے آئینہ پڑا ہو، اور پھر وہ حقے کی نے کو پکڑ کر یوں چوسنے لگتا گویا وہ سنترے کی مٹھائی کی پھانک ہو، اور چھاتی کے بالوں سے کھیلنے لگ جاتا۔ تراشی ہوئی داڑھی والا ارد گرد دیکھ کر مسکراتا، جیسے وہ چیزوں کی اہمیت اور حقیقت سے کما حقہ واقف ہو۔ کالی اچکن سے گرد جھاڑتا، نوجوان سے داد طلب کرتا، اور پھر سامنے ٹیلے کی قبروں کی طرف نظر ڈال کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا اور مسکراتا۔ نوجوان باری باری ان کی طرف عقیدت بھری نگاہ سے دیکھتا، آہ بھرتا، اور پھر دالان کی بوسیدہ دیواروں کو گھورنے لگ جاتا۔ والسلام علیکہ، ایک بوڑھا کسان داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، وہ تینوں با آواز بلند چلائے، لیکن بوڑھے کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ لمبی داڑھی والا عربی گنگنانے میں لگا رہا، اس کی نگاہ افق کے پار دیکھنے میں لگی رہی اور مٹھی دھوتی سنبھالنے میں۔ تراشی ہوئی داڑھی والا اپنے ہاتھ دیکھنے میں شدت سے مصروف رہا، اور منڈی ہوئی داڑھی والا کنگار نکال کر بال بنانے میں لگ گیا۔ نوجوان نے بوڑھے چودھری کی طرف دیکھا، سلام کا جواب ہونٹوں میں دب کر رہ گیا، لیکن وہ سرک کر چارپائی کی پوائنتی کی طرف ہو بیٹھا تاکہ چودھری کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دے۔ چودھری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی لاٹھی رکھ کر ان تینوں کی طرف دیکھا اور کئی بار بولنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ تینوں اپنے آپ میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ گاؤں میں تشریف لائے ہیں، بڈھا بالآخر کہنے میں کامیاب ہو گیا۔ لمبی داڑھی والے نے کھنگارا اور پھر تھوک کی پیک چلا کر خاموش ہو گیا۔ ہم ویرانے میں آواز گونجی۔ منڈی ہوئی داڑھی والے نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سبحان اللہ کا نعرہ لگایا، اور پھر پگڑی کو یہاں سے اٹھا وہاں رکھ کر چھاتی کے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ خدا کرے گاؤں والے ہدایت حاصل کریں، بڈھا چودھری گنگنایا۔ اللہ کرے، اچکن والا اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آمین، منڈی ہوئی داڑھی والے نے حقے کی نے کو منہ میں لیتے ہوئے کہا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ جب سے یہ نئی چیزیں نکلی ہیں، چودھری نے ان تینوں کی طرف نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ بایوکو اور ریڈیالوجی۔ استغفر اللہ ربی۔ لمبی داڑھی والا چونک کر جلال میں بولا، میاں ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے کون لڑے؟ اس نے کروٹ لے کر تھوک کی پیک چلائی۔ ہم تو دامن بچاتے پھرتے ہیں، تراشی ہوئی داڑھی والے نے اچکن کو انگلیوں سے جھاڑتے ہوئے کہا۔ ہم جائیں گے اللہ میاں، آپ عاجز آ چکے ہیں۔ لمبی داڑھی والا ہنسا اور پھر عجز بھرے انداز سے
داڑھی پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ زمین اپنی خبریں دے رہی ہے، منڈی ہوئی داڑھی والا بال بناتے ہوئے بولا۔ میاں، خبر لینے والا بھی ہو کوئی؟ لمبی داڑھی والا باخبر انداز سے بولا، اور پھر زور سے کھنگارا۔ کھنگارنے کی گونج سن کر اطمینان سے داڑھی کو ہاتھ میں لے کر اس کی وسعت محسوس کرنے لگا۔ قیامت کے آثار ہیں، تراشی ہوئی داڑھی والے نے ٹیلے پر قبروں کو گھورتے ہوئے کہا۔ آثار؟ لمبی داڑھی والے نے مٹھی کی گرفت کو مضبوط تر کرتے ہوئے دہرایا۔ اس سے بڑھ کر قیامت اور کیا ہوگی؟ سبحان اللہ! نوجوان گنگنایا۔ اللہ کرے لوگوں کو ان باتوں کی تمیز ہو جائے۔ چودھری دعائیہ انداز سے بولا۔ لوگ؟ لمبی داڑھی والے نے یوں پیک چلائی گویا نشانہ کیا ہو۔ لوگوں کی ذہنیت کس قدر تعفن ہے، جہالت اور غلاظت، نعوذ باللہ۔ آپ جو تشریف لائے ہیں، چودھری بولا، ایسی واز ہو جائے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ میاں، جھگڑا تو یہی ہے کہ ہر کوئی آنکھیں پھاڑے دیکھنے میں لگا ہے۔ آنکھیں موند کر دیکھنے کا زمانہ گزر گیا، لمبی داڑھی والے نے آنکھیں موند کر کہا۔ منڈی ہوئی داڑھی والا چونک اٹھا اور منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ سبحان اللہ! کیا بات کی ہے مولانا نے! کچھ دیر تک وہ سب خاموش بیٹھے رہے۔ لمبی داڑھی والا آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ تراشی ہوئی داڑھی والا پلکیں جھپکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں لگا تھا، اور منڈی ہوئی داڑھی والا آنکھیں بند کیے حقے کی نیں چوس رہا تھا۔ آپ کی واز سنیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، چودھری نے از سر نو بات چھیڑی۔ بڈھوں کی بات کون سنتا ہے میاں؟ لمبی داڑھی والے نے ہاتھ سے اپنی داڑھی کی لمبائی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کی کثر نفسی ہے، چودھری بولا۔ میاں، نفس رہا بھی ہو، بڑی داڑھی والے نے اپنی دھوتی ٹانگوں میں دباتے ہوئے کہا۔ پھر کثر نفسی کیسی؟ سب نفس ہی کا جھگڑا ہے۔ منڈی ہوئی داڑھی والے نے چھاتی کے بالوں کو سہلانا بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن واز تو ہوگا، سارا گاؤں منتظر ہے، چودھری بولا۔ ہاں، واز تو ہوگی، تراشی ہوئی داڑھی والے نے ہاتھوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میاں، بڑی داڑھی والا ہنسا۔ بین تو بجے گی، کوئی ناچے نہ ناچے، وہ تو اب کسی اور بین پر ناچتے ہیں، اچکن والا بولا۔ آخر کب تک میاں؟ بڑی داڑھی والا جلال میں آ گیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بے شک، منڈی ہوئی داڑھی والے نے ٹانگ کڑا کر اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور محسوس کرنے لگا گویا وہ لکڑی کی بنی ہو۔ لیکن حضرت، چودھری بولا، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے اپنے بندے بھیجتا ہی ہے۔ سبحان اللہ! منڈی ہوئی داڑھی والے نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بڑی بڑی انمول ہستیاں آئیں، بڑے بڑے لوگ۔ لمبی داڑھی والا اپنی داڑھی کی وسعت کو ہاتھ سے محسوس کرتے ہوئے بولا۔ دفتن وہ پھر جلال میں آ گیا۔ لیکن میاں، کوئی جانے بھی یہ لوگ؟ اس نے تھوک کی پیک چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر تالے لگا دیے، آنکھوں میں بھس بھر دی۔ اب کوئی کیا کرے؟ پھر بھی اللہ کے بندوں نے کیسے کیسے کام سر انجام دیے۔ تراشی ہوئی داڑھی والا ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مولانا نے اعظم گڑھ میں واز کی تھی۔ نوجوانوں نے لمبی داڑھی والے کی طرف اشارہ کیا اور دبی آواز میں چودھری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ واز ختم ہونے پر کوئی آنکھ خشک نہ تھی۔ ان کی واز کی تاثیر کون نہیں جانتا؟ چودھری گنگنائے۔ سب مولا ہی مولا! لمبی داڑھی والا کروٹ لیتے ہوئے چلایا۔ اللہ کی دین ہے، منڈی ہوئی داڑھی والے نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زبان کا جادو ہے، اچکن والا گنگنایا۔ خیر، لمبی داڑھی والا بےتابی سے کہنے لگا۔ زبان بیچاری کیا کرے گی جب تک سننے والوں کے مردہ دلوں میں وہ ذات کریم قبولیت پیدا نہ کرے۔ بیچارے! وہ ہنسا۔ تفریح کے لیے آتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ آپ سے برگزیدہ اصحاب نہ ہوں تو مردوں میں جان کیسے پڑے؟ چودھری بولا۔ تراشی ہوئی داڑھی والے نے بڑی داڑھی والے کی طرف دیکھا۔ آنکھ میں وہی چمک لہرائی، ہونٹ کھل اٹھے۔ منڈی ہوئی داڑھی والے نے
غیر ازا معمول کھنگارا اور وہ اطمینان سے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میاں، جان ڈالنے والے کو آپ وار پر چڑھانا پڑتا ہے۔ میاں، جان ڈالنے والے کو اب دار پر چڑھانا پڑتا ہے۔ لمبی داڑھی والا ہنس کر بولا اور پھر یوں اکڑ کر انگڑائی لی گویا دار پر چڑھا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائشیں جو منظور ہوئیں، چودھری نے نوجوان سے کہا، کیا ٹھکانہ ہے آزمائش کا؟ بڑی داڑھی والا ہنسا، اپنوں ہی کی آزمائش۔ منڈی ہوئی داڑھی والے نے منہ پر ہاتھ پھیرا، قادر مطلق جو ٹھہرا۔ اچکن والا گنگنایا،